اور یاد رکھیں، یہ مسلمان جتنا بھی گناہگار ہو، جتنا بھی خطاکار ہو، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ بہت اچھے مسلمان ہیں، اہلیان پاکستان بہت اچھے مسلمان ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انہیں اس راستے سے ہٹا کر اس راستے پر لایا جائے۔ جو کچھ یہ آج کا نوجوان جو کچھ باطل اور طاغوتی نظام کی تقویت کے لیے کر رہا ہے، جو کچھ غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے، اپنی توانائیاں غیر اللہ کے لیے صرف کر رہا ہے، اپنی صلاحیتیں غیر اللہ کے لیے لگا رہا ہے، اپنا وقت اپنا مال غیر اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے، جو قربانی دے رہا ہے غیر اللہ کے لیے، جیل کاٹ رہا ہے تو غیر اللہ کے لیے، پھانسی چل رہا ہے تو غیر اللہ کے لیے، ہر طرح کی تکلیف اٹھا رہا ہے غیر اللہ کے لیے۔ میں صرف اس سے اتنا کہتا ہوں، ارے نادان، یہ سب کچھ تجھے اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا، تو غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ آج بھی وقت ہے، لوٹ آؤ۔ یہ جو کچھ غیر اللہ کے لیے کر رہے ہو، یہ اللہ کے لیے کرنا شروع کر دو، اللہ کا دین تخت پر آ جائے گا، اللہ کا نظام غالب آ جائے گا، خلافت کا احیاء ہو جائے گا، اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے گی۔ لیکن دوستان محترم، باتوں سے کام نہیں چلے گا، عملی اقدام کی ضرورت ہے، باہر نکلنے کی ضرورت ہے، پبلک میں جانے کی ضرورت ہے، پبلک کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک عوام اس کام کے لیے تیار نہیں، خواص جو چاہے کرتے رہے، دین غالب نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھیں، دین کے غلبے کے لیے یہی سیکولر نوجوان، یہی گناہگار اور خطاکار نوجوان کام آئے گا۔ مذہبی لوگ دین کے غلبے کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے۔ نوجوانوں کو تیار کرنا ہوگا۔ یہ معاشرے کی کریم ہے جسے باطل اور طاغوتی طاقتیں آج اغوا کر کے لے جا چکی ہیں۔ ہمیں بیدار ہونا ہوگا، ہمیں مل کر اس جدوجہد کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ ہم الگ الگ رہ کر کچھ نہیں کر سکتے۔ میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ فقط ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام کلمہ گو افراد کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائیں۔ آئیے اس مشن کا حصہ بن کر
دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض منصبی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کیجیے، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کیجیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کیجیے یا اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔